السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء اور دنیا کی جس ملک میں بھی ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، سبھی کو مؤدبانہ درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام احباب کو بہت بہت مبارک اس بات کی کہ الحمدللہ صراط المقربین کتاب مکمل ہو گئی، جلد اول۔ اس کا پہلا باب حب الہی مع المحبوب الہی، پہلا باب اس کا الحمدللہ چھپ چکا ہے اور اس کے والیوم انشاءاللہ بنیں گے۔ کتاب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، صراط المقربین جلد اول، پہلا باب کیا ہے؟ حب الہی مع المحبوب الہی، الحمدللہ چھپ چکا ہے۔ اب دوسرا باب جو اس کا ہوگا پھر نفس مطمئنہ، اس کو مفصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی جلد اول والیوم نمبر 1 کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس کتاب کو ترتیب دینے کی وجہ کیوں پیدا ہوئی یا کیوں ترتیب دی گئی۔ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ یہ عقائد کے اوپر الحمدللہ، اور جتنے بھی سوالات ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب اس میں موجود ہے۔ اس طرح کے قرآن عظیم الشان میں جتنی بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ نہ چیز اس کتاب میں لے کے آیا ہے۔ امریکہ کے دورے پہ، یو کے میں، کینیڈا میں، عرب امارات میں، مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے مختلف سوالات کیے اور جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ ان کے سوالات، بہت سارے سوالات ان کی لا علمی کی وجہ بھی تھی، ان کا کم علم ہونا بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے نابلد سے، روشناس نہیں تھے۔ الحمدللہ قرآن عظیم الشان میں 130 مقامات پر جو اللہ کریم نے اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا ہے، نہ چیز وہ ساری آیات اس میں، اس کتاب میں صراط المقربین جلد اول حب الہی مع المحبوب الہی اس میں لے کے آیا ہے۔ اور بہت سارے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق، آپ کے مقام کے متعلق، آپ کے اختیارات کے متعلق، میلاد پاک کے متعلق، بہت سارے یونیورسٹی کے لڑکوں نے، کالجز کے لڑکوں نے سوالات کیے اور عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے۔ آپ کو جا کہہ کے پکارنا کہ یہ کیسا ہے۔ تو اورنج کونڈی میں ایک جگہ پہ مشتاق باٹلے اور ساجد باٹلے، یہ مشتاق باٹلے اور ساجد باٹلے بھائی ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، تو ان کے گھر میں پروگرام تھا میلاد پاک کا۔ تو محفل ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ کچھ نوجوان میرے پاس لے کے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب یہ ان بچوں کو سمجھائیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو میں نے ان سے کہا بیٹا کیوں، کیا بات ہے، اپنے والدین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہنے لگے دیکھو جی آپ سنی لوگ کہتے ہو یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے؟ تو نچیز نے انہیں بتایا کہ بیٹا اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہی ہوتا تو قرآن عظیم الشان تو قیامت تک پڑھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہے کہ قیامت تک قرآن پاک پڑھا جانا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں یاسین بھی فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ابراہیم، یا الیاسین، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اس طرح اللہ کریم نے پکارا ہے پیغمبروں کو۔ اگر یا کہنا شرک ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر نازل کیوں فرماتا قرآن عظیم الشان میں؟ تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس میں واضح کی گئی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو محمد تعال احمد تعال کہہ کے پکارتے ہیں، زیادہ تر عرب امارات میں، تو امریکہ میں ہمارے ادھر دوست احباب مولوی برادران کی ورکشاپ ہے تو وہاں بھی میکسیکن کام کرتے ہیں،
تو وہ پھر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کوئی گالی دیتے ہیں تو پھر وہ محمد نام کے اوپر ہی معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا چاہیے، محمد طارق، محمد خالد، محمد شفیق، محمد رفیق، اس طرح کر کے، تو تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری بھی اس میں پیدا نہ ہو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں الحمدللہ اس کتاب میں واضح کی گئی ہیں۔ ایک جگہ پہ یونیورسٹی کے لڑکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق بات کی، تو اس کو نہیں یہ علم تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کیا مقام ہے، تو وہ بھی الحمدللہ لفظ امی کے اوپر ناچیز نے بحث کی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا کے اوپر ہے۔ اسی طرح قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قبلہ جب بدلا گیا اس کے متعلق ہے۔ اس طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اوپر وضاحت کی گئی ہے الحمدللہ۔ اس طرح سورہ نجم کی جو پہلی 17 آیات ہیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کے معراج پاک کی تصدیق فرمائی ہے، اس کے متعلق ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ شان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں۔ تو ایک جگہ پہ اورنج کاؤنٹی میں ہی ایک جگہ پہ مغل ریسٹورنٹ میں پروگرام تھا، یا اس سے پہلے خلیفہ رفیق صاحب نے ایئرز ہوٹل میں پروگرام کروایا تھا، تو وہاں پہ ایک عورت دوسری عورتوں سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے پیار کر رہا ہے، تو شرک والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ باقی انبیاء بھی مخلوق ہیں، مخلوق خالق کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جب تک ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ ناچیز نے 260 کے قریب حدیث مبارکہ اس کتاب میں لے کے ہیں، صراط المقربین جلد اول آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ الحمدللہ خلفاء حضرات کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کا درس اپنی محفلوں میں دیں۔ الحمدللہ جماعت الصالحین انٹرنیشنل کے زیر تمام پاکستان میں تقریباً 103 مقامات پر مردوں کی عورتوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو سبھی کو یہ تاکید ہے کہ اس کتاب کا درس اپنی محافل میں دیں، تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہوں، لوگوں کو عقیدے کا پتہ چل سکے کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس کتاب میں واضح کی گئی ہیں، تو آپ لوگ اس کتاب کو ضرور لیں اور اس کا درس باقاعدہ دیں، گھر میں بچوں کو بتائیں، تاکہ عقائد جو ہیں وہ بچوں کے ٹھیک ہوں۔ تو کسی بھی جگہ سے آپ کھول کے اس کی وضاحت دیکھیں، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرما رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ کیا ہے کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا فرمایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہی تھا کہ اللہ کا حکم پہنچا دیں، اور وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوشیار رہو۔ اور آج کل کیا ہے کہ ایمان کے چور بہت ہیں، کوئی قادیانی یہاں پیسے دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، قادیانی بنا رہے ہیں، کوئی اور بد عقیدہ بنا رہے ہیں پیسے دے کر۔ تو عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ ادھر برمنگم میں سنی کانفرنس ہوئی، برمنگم میں سنی کانفرنس تھی، تو ناچیز کو جو موقع ملا تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وحدہ لا شریک ہم مانتے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مرسل بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اپنا اپنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مقام کے مطابق۔ اولیاء کرام کا اپنا مقام ہے، اولیاء کرام کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست مانتے ہیں الحمدللہ، مومنین کاملین اللہ کے برگزیدہ بندے۔ یہ الحمدللہ سنت و اہل سنت والجماعت حنفی جو عقیدہ ہے وہ مکمل عقیدہ ہے، جیسا کہ
اس کتاب میں الحمدللہ بہت ساری وضاحت کی گئی ہے. تو صراط المقربین جلد اول حب الہی مع المحبوب الہی الحمدللہ چھپ چکی ہے، آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس کا چیز کے واٹس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بہرکیف جماعت السالکین. آپ فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو آستانہ ادھر شاد باغ میں، یہ یہاں سے آپ کو یہ کتاب ملے گی، کیونکہ اور دکانوں کے اوپر ہم نے یہ کتاب نہیں رکھی ہے. تو انشاءاللہ عن قریب ہم جو ہے وہ پوسٹ کا ایڈریس اور پھر اکاؤنٹ وغیرہ سب کچھ بھیجیں گے تاکہ آپ کو یہ کتاب پوسٹ کی جا سکے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ یہ کتاب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی پسند ہے. تو یہ آپ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. صراط المقربین جلد اول یہ نا چیز نے ترتیب دی ہے، نا چیز اس کا مصنف ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے والیوم جو ہیں وہ سارے تیار ہوں گے. اس کے بعد نفس مطمئنہ پہلے مختصر چھپی تھی، اب اس کو مفصل انشاءاللہ چھاپیں گے والیوم نمبر 2 میں. والیوم نمبر 3 میں جو صراط المقربین کی جلد 7 میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ بیعت، مرشد کامل اور ذکر الہی، سلاسل اربع و اسباق سلاسل، حلال کو اختیار کرو حرام سے بچو، یہ ساری چیزیں طریقت کا حصہ ہیں. ساری چیزیں طریقت کا حصہ ہیں. حضرت امام ربانی نظر افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت کلھا ادب، طریقت ساری کی ساری جو ہے یہ ادب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، مجھے فقر کے اوپر فخر ہے اور فقر مجھ سے. یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری طریقت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، اس سے ہٹ کے اور کوئی چیز طریقت میں نہیں ہے. اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی طریقت ہے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور علماء طریقت و شریعت کی اطاعت کرو جو حق بات بتاتے ہیں قرآن سے، احادیث سے، سنت مطہرہ سے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. یہ کتاب ضرور لیں. اس کے ساتھ ساتھ چیز یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ لاکھوں روپے بچوں کے اوپر خرچ کر دیے جاتے ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کے اوپر، ان کے کھیلنے کی چیزوں کے اوپر لاکھوں روپے، موبائل لاکھوں روپے کے لے کے دیے جاتے ہیں. اس کتاب کا ہدیہ صرف 1000 روپے ہم نے رکھا ہے. اس کو لیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اتنی موٹی کتاب ہم فری تو تقسیم نہیں کر سکتے. میرے پیچھے یہ آپ کتابیں دیکھ رہی ہیں سارے الحمدللہ، اور تقریباً یہ 1105 کتابیں ابھی چھپی ہیں. نیکسٹ والیوم میں نفس مطمئنہ بھی اسی طرح چھپے گی. فری ہم اس کو نہیں تقسیم کر سکتے. ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو پھر آگے دوبارہ چھپوائیں گے نا. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.